حیدرآباد کے شہری ایک زمانے میں بڑے بہادر تھے، لیکن اس کے بعد حیدرآباد کے شہریوں کا دل مردہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا ان میں زندگی کے آثار ختم ہو گئے، لیکن ہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ حیدرآباد کے شہریوں کو چھوڑا نہیں ہم نے۔ ہاں، جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو اسی شہر میں غنڈے قرآن پڑھنے کے درمیان میں آوازیں کستے تھے، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ جو میرے قرآن پڑھنے کے درمیان میں جو آوازیں کس رہے ہیں، مکے کے کافر بھی یہی کرتے تھے۔ یہ کہتا تھا مجھ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھ کے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، جب بھی پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے تھے وہ ملک سے فرار ہو گئے، وہ بھاگ گئے۔ ہم پہلے بھی ممبر پر بیٹھتے تھے، ممبر رسول پر، اور الحمدللہ رسول اللہ کے صدقے میں آج بھی ان کے ممبر پر بیٹھے، آج بھی بیٹھے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کے پیغام کو حیدرآباد کے لوگوں نے بھلا دیا تھا، حالانکہ یہ ہمیشہ علماء کے وعظ کو سنتے رہے، علماء کی باتوں کو سنتے رہے، ان پر عمل بھی کرتے رہے، لیکن ایک جادو تھا جو چل گیا، ان کی عقلیں معوف ہو گئی۔ ان کو نہ قرآن اس وقت سننے کا اچھا لگتا تھا، نہ نعت نبی اچھی لگتی تھی، ہم کو تو صرف سپر مین چاہیے۔ آج قرآن یہی موجود ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے، نعت مصطفیٰ کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، نعت مصطفیٰ منانے والے، سنانے والے، درود پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے سب یہی ہیں، اور بڑے بڑے سپر مین بھگوڑے ہو کر اس ملک سے جا چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور تم سے بھی قیامت کے دن نہیں، قبر میں پھر سوچو، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اللہ کے محبوب پر، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ مقدس کلام ہے کہ 1450 سال سے جس طرح مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اترا تھا، اسی طرح آج بھی پڑھا جاتا ہے، اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور اس کے لانے والے رسول، اس کے لانے والے رسول حضور پرنور شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لانے والے مصطفیٰ آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ کہیں نہیں گئے، وہ اپنی امت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ جب یہ امت قبر میں جائے گی اس وقت بھی موجود ہوں گے، اور جب یہ امت حشر کے میدان میں ہوگی اس وقت بھی امت کی شفاعت کر رہے ہیں۔ تو میں تم کو دعوت دیتا ہوں، ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کرو، ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں، تم نے یا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے بجائے یہ نعرے چھوڑ دیے تھے، تم میں سے بہت سے لوگوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی چھوڑ دیا تھا، جیے مہاجر، السلام علیکم بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ خود مجھے بھی تجربہ ہوا، میرے سامنے چند لڑکے آئے کہنے کہ مولانا صاحب جیے مہاجر، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، حضور کا حکم ہے دعا دو، سلام بھی چھوڑ دیا، سلامتی کا دائرہ، اور قدم قدم پر قرآن کی تلاوت کے بجائے، رسول اللہ کے فرمان کے بجائے، بھگوڑوں کے، غنڈوں کے، بدماشوں کے
جن کا کوئی تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نہیں تھا، ان کے فرامین پڑھ پڑھ کے دل ٹھنڈے کرتے تھے. لیکن اب تمہیں معلوم ہو گیا، ان بہت سے لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو تھے، آپ تو سب نہیں تھے، ان سے کہتا ہوں اب تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا لایا ہوا قرآن باقی ہے. رسول اللہ کی نعت ہوتی رہے. رسول اللہ کے غلام بھی رسول کی نعت سنانے کے لیے زندہ اور موجود ہیں. تو دیکھو اللہ کا کلام قرآن مجید و فرقان حمید اترا. ہم پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، پہلے بھی آپ سے کہا، کھل کر کہا. اب یہ الگ بات ہے کہ اخبار والے نہیں لکھتے تھے بعض اوقات، اور یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ سننے کے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم سنا دیا کرتے تھے. پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. بار بار عقیدہ اگر بدلتے رہو گے، کبھی کسی طرف گئے اور کبھی کسی طرف گئے، کبھی کوئی سپر مین بن گیا کبھی کوئی سپر مین بن گیا، سب غلط ہے. آؤ اور دامن مصطفیٰ میں پناہ لو، یہی دامن رحمت کام آئے گا. باقی سب جھوٹے لنگوٹے لفنگے لچے شہدے خبیث ایمان کے ڈاکو آتے ہیں تم کو گمراہ کرنے کے لیے. رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو.